الحمد لله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيلي ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا صراط الله مستقيما وهذه السبل على كل سبيل منها شیطان يدعو إليه. سامعین ذی احتشام اور منصب انصاف کی بلندیوں پر فائز منصفین کرام، موضوع سخن طائفہ منصورہ کون ہے جو کہ روز روشن کی طرح آیا ہے. یہ ایسا عظیم موضوع ہے کہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہود 71 فرقوں میں، نصارہ 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے اور میری امت کے لوگ 73 فرقوں میں تقسیم ہوں گے. ان میں سے ایک کے سوا باقی تمام اہل النار ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ایک گروہ کون سا ہے جو نجات پائے گا؟ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما انا علیہ واصحابی، جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں. وقال فی حدیث آخر نجات پانے والی جماعت وہی الجماعہ، نجات پانے والی جماعت میرے صحابہ کی جماعت ہے. آج جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے عقیدے پر عمل کرے گا وہ ما انا علیہ و اصحابی کے مصداق فرقہ ناجیہ میں شامل ہوگا. آج میں دلائل کی روشنی میں یہ ثابت کروں گا کہ ہم اہل الحدیث ہی اس حدیث کا مصداق ہیں. ہم اہل الحدیث ہی اس حدیث کا یعنی اہل الجماع ہیں. ہم اہل الحدیث ہی طائفہ منصورہ یعنی فرقہ ناجیہ ہیں. سب سے پہلے مجھے ارشاد باری تعالیٰ نظر آتا ہے وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِي ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اور بے شک یہی میری طرف سے سیدھا رستہ ہے. فَاتَّبِعُوا، اس کی اتباع کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور دوسرے رستوں کی اتباع نہ کرو. کتنی واضح آیت ہے. جو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا شمار کن لوگوں میں ہے وہ کسی دوسرے کی جانب نہیں بلکہ خود کو دیکھے. اگر تو صراط مستقیم پر ہے تو نجات کا یقین رکھ، اور اگر کوئی دوسرا رستہ ہے تو نجات کی کوئی گارنٹی نہیں. فرقہ ناجیہ ایک ہی گروہ ہے اور وہ گروہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول والا گروہ ہے. صحیح بخاری کی حدیث نمبر 7280 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا؟ قال من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا. امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنے مجموع الفتاوی حدیث نمبر جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 347 میں یہ واضح کر دیا کہ لوگوں میں سے فرقہ ناجیہ ہونے کا سب سے زیادہ مستحق اہل الحدیث و سنہ ہے. اور غنیۃ الطالبین میں صفحہ نمبر 198 پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا اسْمَ لَهُمْ إِلَّا اسْمٌ وَاحِدٌ وَهُوَ أَصْحَابُ الْحَدِيثِ. فتح الباری صفحہ نمبر 134 میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالیٰ کا فرمان موجود ہے. انہوں نے تو بات ہی ختم کر دی. فرمایا إِن لَمْ يَكُونُوا أَهْلُ الْحَدِيثِ فَلَا أَدْرِي مَنْ هُمْ. اگر طائفہ منصورہ اہل الحدیث نہیں ہے تو میں نہیں جانتا اور کون ہو سکتا ہے. شرف اصحاب الحدیث میں خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ صفحہ نمبر 62 میں لکھتے ہیں کہ امام عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ نے فرمایا ہم عندی اصحاب الحدیث. کیا ان سب دلائل کے بعد کوئی بات باقی رہتی ہے کہ طائفہ منصورہ کون ہے؟ اگر اب بھی نہیں تو سنو. امام ترمذی جامع ترمذی میں روایت کرتے ہیں کہ شیخ المحدثین امام علی بن مدینی رحمہ اللہ نے فرمایا ہم عندی اصحاب الحدیث. امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ فتح الباری صفحہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 134 میں فرماتے ہیں ہم اہل العلم بالآثار. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے یوم ندعو کل اناس بامامہم کے تحت بعض سلف صالحین سے نقل کرتے ہیں
هذا أكبر شرف لأصحاب الحديث لأن إمامهم النبي صلی اللہ علیہ وسلم. اہل الحدیث کی اس سے زیادہ فضیلت والی کیا بات ہو سکتی ہے کہ ان کا امام کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی امام کو نہیں مانتے, کسی لیڈر کو نہیں مانتے. ان سب احادیث کے بعد کوئی گنجائش ہی نہیں رہتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سیدنا ثوبان رضی اللہ عنہ زبان اطہر سے نکلے ہوئے الفاظ ہم تک پہنچا گئے. کیا فرماتے ہیں؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 19-20 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا. اہل الحدیث کی فضیلت میں امام بخاری اپنی صحیح بخاری میں حدیث نمبر 73-11 میں فرماتے ہیں کہ لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین حتی یأتیہم امر اللہ وہم ظاہرون, کہ میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے گا اور وہ غالب رہیں گے. اور رب کے قرآن کے بعد, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد, صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اقوال کے بعد, سلف صالحین کے اجماع کے بعد یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہوتی ہے کہ اس حدیث کا, ان احادیث کا مصداق, ان طائفہ سے مراد, ان گروہ کا مستحق اہل الحدیث کے سوا اور کوئی نہیں ہے. شاعر بھی کیا خوب ترجمانی کر جاتا ہے, اہل الحدیث ہم اہل النبی, اہل الحدیث ہم اہل النبی فإن لم يصحبوا نفسه أنفاسه صاحبوا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. السلام علیکم.